قابل احترام بھائیو بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہاں پر دین کی نسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت والی محنت کے صدقے میں اور اس محنت کی نسبت سے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں پر جمع ہونا اسی فکر اسی غم کے لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دن رات محنت فرمائی ہے اور مجاہدہ اور قربانیاں اور مشقتیں اور تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں اسی دین کی خاطر۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے مشقتوں میں ڈالا اور تکلیفوں میں ڈالا اور مجاہدوں میں ڈالا، کہ اللہ پاک نے ہدایت کو جو ہے نا وہ مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دین کے لیے تکلیفیں جھیلتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ضرور بالضرور ہدایت کی راہوں کو اللہ پاک اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو ہماری بھی ہدایت اس محنت کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور سارے عالم کے انسانوں، ہمارے گھر والوں کی بھی، ہمارے محلے والوں کی بھی، ہمارے شہر والوں کی بھی، اور ہمارے ملک والوں کی بھی، اور سارے عالم جتنے بھی ممالک ہیں وہاں ان ممالک میں رہنے والے سارے انسانوں کی اللہ پاک نے ہدایت کو اس محنت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی ایک عمارت کو تعمیر کرتا ہے، تو عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے، وہ عمارت بنا رہا ہوتا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہوتا ہے، تو اس کے بلڈنگ بنانے سے کیا برابر والے علاقے میں بھی کوئی بلڈنگ بن جاتی ہے خود بخود ہیں؟ اور کوئی تیسرے علاقے میں، چوتھے علاقے میں، بھائی ایک بلڈنگ بن رہی ہے، اس کی وجہ سے سارے ملک میں بلڈنگیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہر بلڈنگ کے لیے اپنی ایک محنت ہے، ہر دکان کی اپنی ایک محنت ہے، ہر زمین کی ایک زمین پر آدمی کھیتی باڑی کر رہا ہوتا ہے تو صرف اسی زمین پر اس کی کھیتی باڑی کا اثر پڑتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے اس زمین کو، اور وہ زمین پھر وہاں سے غلہ اناج اگاتی ہے، جو بھی چیز اس میں ڈالی جائے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی بوئے ایک جگہ اور فصل دوسری جگہ اگنا شروع ہو جائے، تیسری جگہ اگنا شروع ہو جائے، چوتھی جگہ اگنا شروع ہو جائے، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایسی محنت عطا فرمائی ہے کہ ہم محنت کریں گے یہاں پر اور اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑیں گے، ساری دنیا کے ممالک پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ سارا دن ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے محنت کر رہے ہوں گے، دعوت دے رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، عاجزی اور جو ہے یا الہ و زاری کر رہے ہوں گے، اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ ساری دنیا کے انسانوں پر قیامت تک کے آنے والے زمانے پر اللہ پاک اس کے اثرات کو ڈالے گا، مرتب فرمائے گا۔ عجیب محنت ہے، عجیب محنت ہے۔ اس لیے ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں یوسف مسجد میں، ایک مجمع ہے، اللہ کا شکر اللہ پاک نے ہمیں مجمع دیا، اور یہ سارا کا سارا مجمع ایک فکر اور ایک مقصد کے لیے جمع ہے اور متوجہ بھی ہے اور بات بھی سن رہا ہے۔ تو اس کی ہم تھوڑی سی اپنی نیت میں وسعت پیدا کریں، اپنی نیت کو بڑا بنا دیں، بڑی نیت کریں۔ یہ اللہ پاک ہمارے یہاں بیٹھنے کو تو قبول فرما کر سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دے۔ عجیب بات، اللہ پاک نے ہمیں ایسی محنت عطا فرمائی ہے کہ ہمارے بولوں کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہمارے رونے کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہماری دعوت کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہمارے تعلیم کے حلقوں کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہمارے ذکر عبادت کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہمارے اخلاق کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، ہمارے اخلاص کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے، اور ہماری قربانی کے اثرات بھی ساری دنیا پر پڑیں گے۔ یہ پکی ٹکی بات ہے۔ آج بدقسمتی سے، یعنی بدقسمتی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کم سمجھی کی وجہ سے تبلیغ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گشت کریں گے تو اس گلی والوں کو فائدہ ہوگا، اس گلی والوں کو فائدہ ہوگا، اس آدمی کو فائدہ ہوگا، اس محلے میں فائدہ ہوگا۔ نہیں میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہمارے گشتوں سے، ہماری تعلیموں سے، ہمارے مشوروں سے
اور ہمارے 6 روزے لگانے سے اور ہمارے روزانہ 2.5 گھنٹے دینے سے اور 4 گھنٹے اور 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے دینے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ بولو بھائی، سارے عالم کو فائدہ ہوگا۔ ارے بھائی، ایسی زبردست اللہ نے محنت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس تو محنت تھوڑی سی ہوگی اور اس کا نتیجہ بہت بڑا ظاہر ہوگا۔ تو اس یقین کے ساتھ آدمی کو دیکھو، جب آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا بھائی، مثال طور پہ ایک آدمی چیک لکھ رہا ہے، اور کتنے کا چیک ہے؟ 10 روپے کا چیک۔ کتنے کا چیک ہے بھائی؟ 10 روپے کا چیک۔ تو وہ کہے گا یار 10 روپے کا چیک ہی تو لکھنا ہے یار، چلو 10 روپے لکھے، اس نے سائن کر دیا، دے دیا ہیں، زیادہ وہ لکھتے وقت زیادہ پریشان نہیں ہوگا۔ اور بھائی 10 کروڑ کا چیک لکھنا ہے، کتنے کا لکھنا ہے؟ 10 کروڑ کا چیک۔ وہ بہت آرام سے سوچ کے 10 کروڑ لکھے گا، پھر سائن بھی صحیح کرے گا، ایسا نہ ہو میری سائن غلط ہو جائے اور یہ چیک واپس ہو جائے۔ بینک میں پیسے تو ہیں لیکن چیک لکھتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح میرے محترم بھائی دوستو، ہم لوگ اس محنت کو، یہ 10 روپے کا چیک نہیں ہے، ہماری محنت جو ہے نا اربوں خربوں کا چیک ہے۔ آپ بہت فکر کے ساتھ محنت کریں۔ لہٰذا جب شب جمعہ میں جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں بہت سارے ساتھی ملیں گے، یہ نہیں اپنے دوستوں سے ملیں گے، دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے، ہمیں وہاں بہت سارے ساتھی دین کے نسبت سے جمع ہوئے ہیں، وہ ہمیں ملیں گے، ان پر ہم ایسی محنت کریں گے اور ایسی ان کو دعوت دیں گے اور دعوت لوگوں کی سنیں گے بھی، اور سارے اعمال میں اس اہتمام سے بیٹھیں گے اور نمازیں بھی اچھی طرح پڑھیں گے اور رو کے اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگیں گے، اور پھر جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے اس مجمع سے چلے 3 چلے کی نقد جماعتیں بھی نکالیں گے۔ بھائی جیسے آدمی کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت کے بقدر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور ویسے اس کا نتیجہ بھی مرتب ہوگا نیت کے بقدر۔ اگر ہم نے نیت کر لی کہ ہم نے اس مجمع کو سارے کے سارے مجمع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام والا بنانا ہے، ہم اس سارے کے سارے مجمع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و غم والا بنانا ہے، ہم نے اس سارے مجمع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والا بنانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنانا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مہندی بنانا ہے، اور اس سارے مجمع کو ہم نے دھائی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے بھائی؟ دھائی بنانا ہے، اور اپنے اصل کام پر، بھائی میں تاجر نہیں ہوں، میں دکاندار نہیں ہوں، میں زمیندار نہیں ہوں، میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے میرا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے، یہ بہت نفع والا کام ہے اور بہت اونچا عالی کام ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ ساری وزارتیں اور صدارتیں جمع ہو جائیں، اس کے مقابلے میں ختم نبوت والا کام سب سے اونچا کام ہے۔ اس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کی محنت سے، آپ کے جمع ہونے سے، آپ کے فکر و غم سے ساری دنیا پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، ساری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کافر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، موجودہ دین کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، مٹے ہوئے دین کو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے، اور سارے دنیا کے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ہمارا عید کا دن کون سا ہے؟ ہمارا عید کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن، سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، بے دینی مٹ جائے، کفر و شرک ختم ہو جائے، اور جو ہے سارے غیر ادیان جو ہے وہ ختم ہو جائیں، صرف اسلام کا بول بالا ہو، حق کا بول بالا ہو، دین کا بول بالا ہو، سب لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ کتنا زبردست وہ دن ہوگا۔ ہم اس دن کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو ابھی سے ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو نہ دیکھ سکیں، ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو یہ گمان رکھیں گے اللہ ہمیں دکھا دے، اللہ پاک ان آنکھوں سے دین کو ساری دنیا میں زندہ ہوتا ہوا ہمیں دکھا دے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، اور یہ ہمارے لیے سب سے خوشی کا دن ہوگا، اور سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی یہ ہوگی، جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو کماتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں،
میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا؟ میں اپنے بیٹے کو بڑا تاجر بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو وزیر بنا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. لیکن ایک یہ کہنا کہ میں اب دین کو ساری دنیا میں زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں. وہاں جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، اس کو ابھی تک ہم نے اپنا مسئلہ نہیں بنا. دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے، فکر کی بات ہے، رونے کی بات ہے. یا اللہ میں نے چھوٹے موٹے مسئلوں کو اپنا مسئلہ بنایا، اپنے بچوں کے مسائل کو میں نے اپنا مسئلہ بنایا، اپنے بیوی کے، اپنے والدین کے، اپنے گھر والوں کے مسائل کو میں نے اپنا مسئلہ بنایا. لیکن جو اصل جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو بھیجا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک آدمی ہے کہ بھئی اللہ پاک نے آپ کو وزیر بننے کے لیے بھیجا ہے، یہ تو آسان ہے، یہ تو کافر بھی بن جاتا ہے، یہ تو غیر مسلم بھی بن سکتا ہے وزیر. آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ جا کے اپنے ملک کا صدر بنیں، وہ یہ بھی آسان ہے. آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ بہت بڑے تاجر بنیں، یہ بھی آسان ہے. آپ کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں. عجیب بات یہ ہے کہ ہر مسلمان میں اللہ پاک نے اتنی استعداد رکھی ہے، اتنی استعداد رکھی ہے. اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے. اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہر مسلمان میں اتنی استعداد رکھی ہے کہ وہ ایک مسلمان سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. آدمی یہ بولے کہ وہ میں ہی ہو جاؤں، اللہ کرے وہ میں ہی ہو جاؤں. سب اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ ہاں، آپ کے اللہ پاک مجھے بنا دے، اللہ مجھے بنا دے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ یعنی اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت فرما کر صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی جماعت کو تیار فرمایا، اور صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنا دین زندہ ہوگا اس کا ثواب ملے گا، ان سارے لوگوں کے اعمال کا ثواب ملے گا. ملے گا نہیں ملے گا؟ بولو بھائی، ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے سارے عالم کو سامنے رکھ کے محنت کی اور یہ فرمایا کہ دین میں کمی آ جائے ابوبکر زندہ نہیں رہ سکتا. میں کسی کو دین سے دور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں کسی بے دینی کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی دین میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتا. تو سارے صحابہ نے اسی طرح نیتیں کی کہ ہم دین میں کمی کو برداشت نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ قیامت تک جتنا دین زندہ ہوگا، جتنے نیک اعمال ہوں گے، جتنی نیکیاں ہوں گے، ان کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا اور سارے صحابہ کو ملے گا. اب ہم لوگ تو اس زمانے کے لوگ ہیں، اب پچھلے زمانے کا تو ہم کو ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں. لیکن اتنا ہمیں موقع ہے، آپ لوگ خوش ہو جاؤ، اتنا موقع ہے کہ اب سے لے کے قیامت تک جتنا دین زندہ ہوگا اس کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا نفع ہے. ایک کو یہ کہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا کارخانہ اور اتنا بڑی تجارت ہے، اس میں جتنا بھی نفع ہوگا آپ کی نسل در نسل، نسل در نسل، قیامت تک آپ کو اس کا نفع ملتا رہے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں اللہ پاک نے ایسی محنت، اور وہ مل بھی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ ساری دنیا کے خزانے بھی اگر کسی کو مل جائے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے بھائی. اس لیے دنیا کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا ہے، ہم نے تو آخرت کے پیچھے بھاگنا ہے. فرمایا کہ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی ساتوں زمین ساتوں آسمان کے برابر ہے، اور دوڑو نیک اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف. یہ چار چیزیں ہیں جس میں ہم نے دوڑنا ہے، جس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، جس میں ہم نے سبقت لے جانی ہے، جس میں کوشش کرنی ہے کہ یہ چاروں چیزیں ہمیں مل جائیں، ہمیں مل جائیں. سب سے پہلے کیا مل جائے بھائی؟ اللہ مل جائے. کہتے اللہ کو اللہ سے مانگو، اللہ کو اللہ سے مانگو. یا اللہ تو مل جا، یا اللہ تو مل جا، یا اللہ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور تو نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا.
اللہ کو اللہ سے مانگو. تو اللہ کو تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو لینے کے لیے، اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اب اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پھر اللہ پاک جو ہے وہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا مجھے آپ کو ذریعہ بنا سکتا ہے، اور بڑے پیمانے پر اللہ پاک ہم سے کام لے سکتا ہے. تو جتنے جو چھوٹی عمر کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جو 15 سال کے ہیں، جو 20 سال کے ہیں، جو 50 سال کے ہیں، جو 80 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، خوش ہو جائیں کہ اللہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے. بھئی اس وقت ہوگا جب ہم اس کو اپنا مسئلہ بنائیں گے. مسئلہ یہ ہے یار میری دکان کا کیا ہوگا، یا میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا میرے گھر کا کیا ہوگا، اور یا اللہ میرے فلاں مسئلے کا کیا ہوگا. یہ مسائل ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے مانگنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے. کیا ہوگا نہیں ہوگا، وہ جو اللہ چاہے. ان سارے مسائل کے بارے میں ہم اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اس کو مسئلہ مت بناؤ. فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اپنے نجی مسائل کو مسئلہ مت بناؤ. ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، بس یہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. سب نے اس کو اپنا مسئلہ بنا لیا نا. نیت کرو انشاءاللہ، نیت کرو کہ یا اللہ میں آج سے اس کو اپنا مسئلہ بناتا ہوں، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے ان پڑھ. اس میں کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، صلاحیت اللہ دے گا ہمیں. اس میں صرف غم اور فکر کی ضرورت ہے، صرف غم اور فکر کی ضرورت ہے. میرے محترم بھائی دوستو، ہمارا رونا، ہمارا مانگنا، ہمارا فکر مند ہونا، ہمارا بے چین ہونا، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے دین کے لیے کتنے بے چین ہے، کتنی ان کے اندر کوڑھن ہے، کتنی ان کے اندر بے چینی ہے، کتنا ان کے اندر غم ہے کہ دین مٹ رہا ہے، ہم کیا کریں یار. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جتنا بھی دنیا میں باطل ہے میں اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، لیکن یا اللہ میں کروں کیا، یا اللہ میں کروں کیا. اللہ پاک نے پھر ان پر کام کھولا. یا اللہ ہمیں کام کرنا نہیں آتا، یا اللہ ہم صفر ہیں، صفر، مجھے نہیں آتا کام کرنا، اور مجھے نہیں پتا یہ کام، یہ اتنی اونچی محنت کیسے کرنی چاہیے، مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، مجھے آتا بھی نہیں ہے. یا اللہ تو مجھے سمجھا بھی دے، یا اللہ تو مجھے سکھا بھی دے، یا اللہ تو مجھے چلا بھی دے، اور یا اللہ تو مجھے اس محنت پر کھڑا فرما دے اور مجھے ذریعہ بنا دے. پھر اللہ پاک اپنے علم میں سے علم دیں گے اور حلم میں سے حلم دیں گے، اور اللہ پاک اس بندے کو قبول فرمائیں گے، اس بندے کو قبول فرمائیں گے ہماری طلب کے بقدر. ہمارے بہت اونچی بات ہے یہ، اور آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہم مانگے تو صحیح اللہ پاک سے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے. ہم کریں گے اللہ کرے گا، بولو بھائی اللہ کریں گے. ایک دفعہ کسی نے خواب دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا موقع تھا، میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے لوگ کھجوریں اور زمزم لے کے جا رہے ہیں، میرا غم اور درد لے کر جانے والا کوئی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور درد ایسا تھا، ایسی بے چینی تھی جس کی وجہ سے ان کو نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ پہننے اوڑھنے کا ہوش تھا، نہ اپنے مکان کی فکر تھی، نہ کوئی تجارت تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. نبوت ملنے کے بعد کسی بات کا کوئی غم ہی نہیں تھا. بھائی اس کو سمجھ لو، یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم نصیب فرما، اور دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما. اور یا اللہ دنیا کے مسائل میرے نزدیک مسائل نہ رہیں، بلکہ ہدایت کا مسئلہ میرے نزدیک مسئلہ بنے، سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے. یہ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، ہمارے بہت سارے مسائل نہیں ہیں، مسئلہ ایک ہی ہے. یا اللہ پاک میں تو ایک ہی چیز آپ سے مانگ رہا ہوں، میں تو آپ سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہا، میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا یا اللہ، میں آپ سے مکان نہیں مانگ رہا، میں آپ سے دکان نہیں مانگ رہا، میں تو آپ سے ایک ہی بات مانگ رہا ہوں، یا اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے دینا. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو دے سکتا ہے نا، تو کسی چیز کا پابند تھوڑی ہے، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل تھوڑی ہے، اور تیرے لیے کرنا کتنا آسان ہے.
سارے دنیا کے انسانوں کے قلوب اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ ان کو دین کی طرف پھیر دیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اتنا آسان ہے. لیکن یہ انسانیت کا بھلا ہو جائے گا. یہ انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے گی. ہم کسی انسان کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، اس لیے کہ ایک انسان بھی جہنم میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زندہ جلتا رہے گا. کل ایک مولوی صاحب نے درس دیا اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا آپ نے؟ میں نے کہا مولوی صاحب ہم لوگ ذرا دماغ ہمارا کمزور ہے، ہم لوگ کو آپ سمجھاؤ کہ کیا مطلب اس کا. بولا کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا 70 گنا نہیں، کئی ہزار گنا آگ تو دنیا میں ہی اس کو وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوہے کو پگھلانے کے لیے. کئی ہزار سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، کتنے ہزار سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس سے لوہا پگھل جاتا ہے. اسی طرح جو چیز کو پگھلانا ہو گلانا ہو اسی حساب سے اس آگ کو تیز کیا جاتا ہے. اس میں ایندھن ڈال ڈال کے اس کو ایسی تیز ہو جاتی ہے، ایسی کالی ہو جاتی ہے، ایسی سرخ ہو جاتی ہے کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. میں نے کہا یہ تو یہاں پر ہی ہو رہا ہے 70 گنا، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ہزاروں گنا ہو رہا ہے. تو بولا جتنا ہزاروں گنا ہو رہا ہے نا اس کا 70 گنا. اللہ اکبر. جتنا ہزاروں گنا یہاں پر آپ آگ کو تیز کر لیں اس کا 70 گنا جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہوگی. اتنی زیادہ اس کے اندر تپش ہوگی، اتنی زیادہ اس کے اندر وہ کیسے جلائے گی آپ تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ. اور جہنم کے عذابات کو ساری زندگی وہ جھیلتا رہے گا، ساری زندگی کبھی وہ عذاب ختم نہیں ہوگا. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہا رات کو پریشان 2 بجے رات کو علماء کو جمع کیا، کہنے کہ بھائی میں ایک چیز ہے میں بہت پریشان ہوں. کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ایک آدمی جلتا رہے گا، جہنم کے عذابات کو جھیلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، کیا یہ سارے کافر اسی طرح جلیں گے، اسی طرح ان کے اوپر عذابات ہوتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال بعد وہ کبھی نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ یہ مجھے اس کا جواب دو. ہونے کا اچھا ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں. رات کے 2 بجے علماء جو سارے تھے جو موجود تھے جو جاگ سکے ان کو جگایا کہ بھائی حاجی صاحب یہ پوچھ رہے. سب نے کہا کہ بھائی ہمیں کہیں یہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ آدمی کبھی بھی جہنم سے نکل سکتا ہے. یا اللہ میرے محترم بھائی دوستو، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. انسان یہ پتہ نہیں ہے کہ یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو کتنے بڑے نقصان اور خسارے میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں بغیر کلمے اور بغیر ایمان کی وجہ سے. صدر بنے ہوئے ہیں، وزیر بنے ہوئے ہیں، امیر بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں والے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہے. تو وہ مرے گا بغیر ایمان کے تو کہاں جائے گا؟ قبر کا عذاب اتنا سخت، قیامت کی ہولناکی اتنی سخت، 50,000 سال کا دن اس کا کیسے گزرے گا؟ اور قبر کی زندگی ہزاروں سال کی کیسے گزرے گی؟ جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہوگی قبر، جہنم کا گڑھا، جہنم کی آگ اس کو پہلے ہی قبر میں لگنا شروع ہو جائے گی. جہنم کے بستر اور جہنم کا جو ہے سارے عذابات، سانپ بچھو سب اس کے قبر میں ہی شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کے بعد پھر حساب کتاب میں سختی، پھر اس کے بعد پل صراط پر سے کٹ کر جہنم میں گر جانا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہنا. میرے محترم بھائی بزرگ، تو ساری گھاٹیاں سب کے ساتھ آنے والی ہیں، ہمارے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ بھی. اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ پاک اس پر ہمیں موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے تاکہ ہماری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. میرے محترم بھائی بزرگوں سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مولانا سید مقام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کے اندر 3 غم پیدا ہو جائیں اس کی اللہ پاک ہر دعا کو قبول کرے گا. اپنی آخرت کا غم، یا اللہ میں آج مر گیا، میں ابھی مر گیا، ابھی میں مر سکتا ہوں نہیں مر سکتا ہوں؟ بولو بھائی، مر سکتے ہیں ہم میں سے ہر ایک ابھی مر سکتا ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، ہم سب کی عمر میں اللہ برکت دے. ہاں ہم مرنا تو نہیں چاہتے لیکن مرنے کے لیے ہم تیار ہیں. مرنے کے لیے تیار رہو بھائی، مرنے سے مت گھبراؤ، مرنے سے مت ڈرو. صحابہ رضوان علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے
ہمیں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ موت محبوب ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر، بیماری محبوب ہے گناہوں سے معافی کی خاطر، اور فقر و فاقہ محبوب ہے تواضع کی خاطر۔ بڑے بڑے فائدے ہیں، ایک بڑی نعمت ہے، ایک چھوٹی نعمت ہے۔ اب یہ بتاؤ صحت بڑی نعمت ہے، بیماری بڑی نعمت ہے؟ بولو بھائی، ابے بیماری بڑی نعمت ہے، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا آج ہم لوگ، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے بیان کیا اور کہا دیکھو بیماری بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے بڑی نعمت ہے بھائی؟ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، بہت بڑا اللہ والا بن جاتا ہے بیماری میں صبر کرنے سے، اور بہت فائدے ہیں اس کے بیماری کے۔ اور بھائی صحت ہے، صحت کے فائدے تھوڑے کم ہیں، صحت کے فائدے تھوڑے کم ہیں، ٹھیک ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت عبادت کر لیتا ہے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ اپنی صحت سے صحیح فائدہ نہ اٹھائے، ہو سکتا ہے غلط فائدہ اٹھا لے، اس کا بھی امکان ہے۔ بیماری میں تو آدمی مجبور ہے، اس سے تو اچھا فائدہ اٹھانے کی آدمی کوشش کرتا ہی ہے۔ تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بیماری بڑی نعمت ہے اور صحت چھوٹی نعمت ہے۔ تو اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ دعا کر دیجئے، میرا بھائی بہت بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے دے۔ اب کیا یہ دعا کرتے پتہ ہے؟ اب ان کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، یہ میرا بھائی جو ہے یہ آیا ہوا ہے، اس کا بھائی بیمار ہے، اللہ تو ان سے بڑی نعمت چھین لے، یعنی بیماری چھین لے، اور چھوٹی نعمت اس کو صحت کی دے دے۔ اچھا یہ بتاؤ موت بڑی نعمت ہے یا زندگی بڑی نعمت ہے؟ اب سمجھ میں آیا تم نے، اب سمجھ میں آیا۔ موت بڑی نعمت ہے، زندگی چھوٹی نعمت ہے، اس لیے کہ مرتے ہی آدمی کو اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتنا خوشی کا دن ہوگا جس دن میں اپنے اللہ سے ملوں گا۔ یا اللہ، ہماری زندگی کروڑوں عیدوں سے زیادہ خوشی کا دن موت کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ سے ملاقات ہو جائے گی ہماری۔ یا اللہ، دنیا میں ہم اللہ سے محبت کرتے تھے، اور دنیا میں ہم اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا میں تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ اب اللہ کے سامنے خوشی خوشی جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب تیار ہیں کیونکہ بھائی اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مرنا تو پڑے گا نا بھائی، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو مرنا پھر کیا بری چیز ہے؟ موت جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں موت سے محبت ہے اللہ سے ملاقات کی خاطر۔ کیا بات ہے! اور اللہ سے ملتے ہوئے آدمی بیوی بچوں سے ملتے ہوئے خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، کسی اپنے رشتہ داروں سے مل کے خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم اللہ پاک سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے مل کر خوشی ہونی چاہیے بھائی۔ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے مجھے ہدایت دی۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وہ اللہ جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں میری موت بھی ہے اور دوبارہ زندہ ہونا بھی ہے۔ اللہ کے ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہمیں کھلائے پلائے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہمیں کپڑے پہنائے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہمیں ہدایت دے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو ہماری سارے مسائل کو حل فرمائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمارے معبود ہیں، اللہ ہمارے مقصود ہیں، اللہ ہمارے مطلوب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ مرنے کا جی چاہنے لگے، مرنے کا جی چاہنے لگے۔ موت کو مانگنا نہیں چاہیے، اور موت ویسے بھی اپنے ٹائم پر ہی آئے گی، نہ جلدی آئے گی نہ دیر سے آئے گی، لیکن اللہ سے اتنی محبت اللہ کرے جتنا اللہ ہمارا خیال کرتا ہے کوئی اور خیال کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، ماں زیادہ خیال کرتی ہے یا اللہ؟ باپ زیادہ خیال کرتا ہے یا اللہ؟ ہمارے حکومت والے ہمارا زیادہ خیال رکھتے ہیں یا اللہ؟ جتنے بھی لوگ ہمیں نفع پہنچا رہے ہیں، یہ سارے نفع کچھ بھی نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ سب سے زیادہ نفع ہمیں ملتا ہے کس سے بھائی؟ اللہ کی ذات عالی سے۔
اللہ پاک ہی ہمارے صبح ہم اٹھتے ہیں صحیح سلامت اٹھتے ہیں. کون اٹھاتا ہے ہمیں؟ اللہ اٹھاتے ہیں. کون ہمیں کپڑے پہناتا ہے صبح صبح؟ اللہ پہناتے ہیں. کون ہمیں سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ ساڑھے جوڑ سلامت آنکھیں کان ہاتھ پیر سلامت ساری سلامتیوں کے ساتھ کون ہمیں اٹھاتا ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے. پھر اس کے بعد سارے کاموں میں لگتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لگتے ہیں. پھر ہم اپنے ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، کام بھی سارے اللہ پاک ہم سے لیتا ہے. اللہ ہی کی توفیق سے عبادت بھی اللہ پاک ہم سے کراتا ہے، اور دعوت کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دن میں خوب دعوت دو. دن میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، اللہ کرے ایسا ہو جائے یار. ابے بھائی یہ کام ضروری ہے کر دو. ابے بھائی مجھے دعوت دینی ہے، بس میں دعوت کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں داعی ہوں. بھائی دیکھو ایک آدمی ہے وہ دکاندار ہے تو کہتا ہے بھائی دکان ہے میری، بھائی میں دکان پہ ضرور جاؤں گا، دکان میں جائے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. آدمی یہ کہے نہیں میں دکاندار بعد میں ہوں، پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور دعوت دیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. میں ضرور دن میں دعوت دوں گا، 50 آدمی کو 100 آدمی کو دعوت دوں گا. اللہ سے اللہ کا تعارف کراؤ. حاجی صاحب کہتے تھے اللہ کو بولو، اتنا بولو کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. اللہ سے ہونے کو بولو، مخلوق سے نہ ہونے کو بولو. اللہ پاک قرآن میں تعریف نہیں فرماتے اس کی، اس سے اچھی اس سے بڑھیا کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے محبوب، سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے اچھی بات اور سب سے اچھا دیندار وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. واقعی میں کہہ رہا ہوں. اور پھر خود نیک اعمال بھی کرے. اچھا یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. دعوت بھی دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بھی. ارے بھائی کیا یار دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے، تمہیں کس نے خوبصورت بنایا ہے، تمہیں کس نے جوانی دی ہے، کس نے تمہیں طاقت دی ہے، روٹی تمہیں کون کھلاتا ہے. اور پھر بھی ہم اللہ کی عبادت نہ کریں بھائی، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں، پھر بھی ہم ذکر نہ کریں، پھر بھی ہم اللہ کو بھول جائیں. جو ہمیں کسی وقت بھی نہیں بھولتا اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. قابل احترام بھائی بزرگ، تو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت زیادہ ہمارا خیال کرنے والا ہے، اور بہت زیادہ اللہ پاک کے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اگر شمار بھی کرنا چاہیں تو اس کی کبھی کوئی نافرمانی کرنی چاہیے؟ بولو بھائی، تو اس کو ناراض کرنا چاہیے؟ اس کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. یار تو کس دیکھو آدمی کی ماں سے اس کی بہت محبت ہوتی ہے، تو وہ ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیشہ اس کی ماں کبھی ناراض نہ ہو جائے. جو اچھا فرما بردار بیٹا ہوتا ہے نا، کبھی اپنے ماں کو ناراض نہیں کرتا، باپ کو ناراض نہیں کرتا. اور وہ اچھا شوہر ہے تو اپنی بیوی کو بھی ناراض نہیں کرتا. اچھا باپ ہے تو اپنے بچوں کو بھی ناراض نہیں کرتا. تو ہم اچھے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو. اگر ہم اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ سب سے بڑی جو اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہے نا، جب آدمی دعوت دیتا ہے. سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ دعوت کا ہے. ہم داعی بننے کے لیے یہاں پر آئیں. یا اللہ تو ہمیں داعی بنا دے، یا اللہ تو ہمیں دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ تو ہم نہیں آتا ہمیں، یا اللہ تو ہمیں دعوت دینا سکھا دے. وہ سیروزے میں جاتے ہیں نا، ہم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں پر اس بات کی محنت کریں کہ ہر ایک کو دعوت دینا آ جائے. گشتوں میں اپنے ساتھ نئے ساتھی کو لے کے جائیں اور ان سے دعوت دلوائیں. پہلے خود دعوت دیں، پھر ان سے دلوائیں، پھر خود دعوت دیں، پھر ان سے دلوائیں. اس طرح وہ داعی بنے گا. جب داعی بنے گا پھر اس کو بولو کہ اب یہ دعوت تو نے جو ہے نا سہ روزے کے بعد بھی روزانہ اپنے گھر میں، اپنے بازار میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں یہ دعوت چلانی ہے. اب یہ کیا بن کے واپس جا رہا ہے؟ بولو بھائی. داعی بن کے جا رہا ہے. یہ داعی بن کے جا رہا ہے. ہمارا بچہ داعی بن جائے. ایک اتنا سا بچہ تھا انڈونیشیا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ سبزی کہاں ملے گی؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے خزانوں سے ملے گی.
اللہ اکبر. میں نے کہا یہ تبلیغ کرنا مجھے کر رہا ہے یا ہم اس کو تبلیغ کرنے کے لیے؟ بولو بھائی تبلیغی جماعت کون سی ہے؟ ہماری جب تبلیغی جماعت تو فیل ہو گئی. مجھے اس کو کہنا چاہیے تھا دیکھو بھائی سبزی تو اللہ ہی اگاتے ہیں اور اللہ ہی سبزی جو ہے پیدا فرماتے ہیں، یہ بتا دے کہ سبزی کہاں ملے گی، پھر تو مجھے کوئی جواب اچھا ہی دیتا. میں نے غلط سوال کیا اس سے، بتا سبزی کہاں سے ملے گی؟ سبزی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، اللہ سے مانگو. میں نے کہا اچھا بتا دے وہ خزانے کہاں پر پڑے ہوئے ہیں بھائی، تیری مہربانی. اس نے کہا بھائی فلاں گلی میں چلے جاؤ، وہاں پر وہ خزانے پڑے. یہ ہے دعوت. جس گھروں میں دعوت چلتی ہے نا، بچہ پھر یہ کہتا ہے یہ مجھے میرے ابا نے نہیں دلایا ہے، مجھے اللہ نے دلایا ہے، ذریعہ میرے ابا بنے. جو کچھ میں کھا رہا ہوں، جو کچھ بھی میں استعمال کر رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرو، اللہ سے ہونے کو اتنا بولو کہ ہمارا دل، ہماری توجہ، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے، ہماری نگاہ ہر وقت اللہ پر جمی رہے، مال ملک عہدے ڈگریوں والوں پر جمی نہ رہے، بلکہ اللہ پر، اس کے خزانے پر ہماری نگاہ جمی رہے. جب آدمی کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے نا، تو جب بھی وہ مانگتا ہے نا تو اللہ پاک انتظار میں ہوتے ہیں. یہ تو ساری توجہ اس کی میری طرف ہے. جب بھی کوئی مانگے گا فوراً اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. مگر وہ بھی انسان جو ہے نا، جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ پھر دنیا نہیں مانگتا اللہ پاس. جب اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے تو وہ اللہ کو مانگتا ہے کہ اللہ تو مل جا، بس تو مل جا. اور اللہ کے دین کو مانگتا ہے، اور ہدایت کو مانگتا ہے، اور جو ہے وہ دعوت کو اللہ پاک سے مانگتا ہے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے، اس کو اللہ پاک سے مانگتا ہے. قابل احترام بھائی بزرگ، تو ہم نے اس محنت میں، اس دعوت کی محنت میں چار محنتیں ہیں. کتنی محنتیں ہیں بھائی؟ سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیلی. کسی ملک، کسی عہدے، کسی ڈگری، کسی فوج، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا. کرنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. یہ ہمارا یقین بن جائے تو اس کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری محنت کیا ہے؟ طریقوں کی تبدیلی. ہماری زندگی گزارنے کے طریقے صحیح ہو جائیں. یعنی کیا مطلب؟ ہر کام ہم نے سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے، صحیح یقین کے ساتھ کرنا ہے، سنت طریقے کے مطابق کرنا ہے. مجھے اللہ نے اٹھایا ہے، کسی اور نے نہیں اٹھایا. اب اٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کو سوچو. اللہ کا شکر، اللہ پاک جزائے خیر دے علماء اکرام کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ ساری دعائیں چلی آ رہی ہیں ہم تک پہنچی. اب اتنا سا کتابچہ ہے، اس میں صبح شام کی دعائیں ہیں. آپ دعاؤں کی کتاب لے لیجئے، ادھر ملتی ہے، جو ہے وہ مکتبے سے، ہماری جو کتب خانہ ہے وہاں ملتی دعا کی کتاب. اس کتاب کو پڑھیے، اس کو یاد کریے. جب تک یاد نہیں ہوتا ہے پڑھتے رہیے. صبح اٹھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ سب سے پہلے جو عمل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ تھا کہ اپنی آنکھوں کو ملا کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے، تاکہ نیند کے آثار زائل ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی بھی دعا پڑھتے تھے، چوتھا کلمہ بھی پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ بھی پڑھتے تھے، اٹھنے کی دعا بھی پڑھتے تھے، اور اللہ مغفرلی بھی کہتے تھے. جو آدمی چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ لے اور پھر اللہ مغفرلی کہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن. لمبی دعا جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کو تھامے ہوا ہے، قائم کر رکھا ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان کس کے حکم سے برقرار ہیں؟ بولو بھائی، اللہ کے حکم سے. اور ساتوں زمین ساتوں آسمان کا وہ بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں. اور ساتوں زمین ساتوں آسمان کا وہ نور ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 چیزوں کا اقرار کیا کرتے تھے. اللہ کی ذات حق ہے. اس کی ذات حق ہے بھائی، اللہ کی ذات حق ہے، اور اس سے ملاقات حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اس کا کلام حق ہے، اور جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے.
اس سے آدمی کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھتا ہے. یہ چیزیں حق ہیں، اس کا اقرار کرو، صبح صبح اس کا اقرار کرو. یہ 9 چیزیں جو ہیں وہ حق ہیں، یہ اصل حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے، اس پر ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو قابل احترام بھائی بزرگ دوستو، یہ دعائیں پڑھنا اور پھر ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا. اس کے بعد ہر کام کو بیت الخلا جانا ہے. سب سے پہلے آدمی بیت الخلا جاتا ہے، سنت کے مطابق بیت الخلا میں جانا، اور اس فکر میں لگے رہنا کہ ہمارا کوئی بھی سنت عمل چھوٹنے نہ پائے. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا بھی. اس کے بعد پھر استنجا، بیت الخلا میں آدمی استنجا کے لیے جاتا ہے نا. بھائی استنجا کیا چیز ہے؟ بہت اہم چیز ہے. استنجا صحیح نہیں ہوا نماز نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا. اس کو سیکھو علماء اکرام سے. میں نے ایک دفعہ ایک مفتی صاحب، ان کو کہا میں اس طرح استنجا کرتا ہوں، تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے. یہ غلطی بھی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ غلطی مجھے نظر آ رہی ہے. تو میں پوچھو، ایسا تھوڑی کہ گئے بیت الخلا میں، پیشاب کی، کھڑے ہوئے، وضو کیا، چلو بھائی نماز پڑھو. یہ خطرے کی بات ہے. کہ ڈھیلا کس لیے استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ڈھیلے کی سنت کہاں گئی؟ آج کل ڈھیلے کا بدل کیا ہے بھائی؟ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے نا، وہ اس ڈھیلے کا بدل ہے. ڈھیلے ملتے نہیں آج کل، سب جگہ سڑکیں بن گئی ہیں، سیمنٹ والی فرش بن گئے ہیں، ٹائلیں بن گئی ہیں. پہلے تو گھر میں ڈھیلے مل جاتے تھے، اب تو گھر میں تو کیا باہر میں ڈھیلے نہیں ملتے. اب ڈھیلے کی بجائے کیا ہو گیا بھائی؟ ٹیشو پیپر. آدمی استنجا کرے، تھوڑا سا وقفہ دے. بھائی علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ علماء سے معلوم کریں کہ میں کیسے استنجا کروں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. پھر آپ کو یہ شک ہو جائے گا پتہ نہیں میری پچھلے وضو اور نمازیں صحیح گزری کہ نہیں گزری. آدمی ڈرے پھر بھائی ایسا نہ ہو. اچھا چلو بھائی، بہت آدمی نے احتیاط سے استنجا کیا، پھر کھڑا ہوا، پھر وضو کیا، پھر کوئی قطرہ آ گیا تو اس کا وضو رہے گا نہیں رہے گا؟ بولو بھائی نہیں رہے گا نا. تو یہ تو بہت نقصان کی بات ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا وقفہ دے دے، تھوڑا سا چلے، تھوڑا سا وقفہ دے، پھر ٹیشو پیپر سے استنجا کرے، استنجے کو خشک کرے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے. استنجے کو خشک کرے، پھر آرام سے وضو کرے. میرے محترم بھائی بزرگ، یہ سیکھنے کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے. چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے، اس کا مثانہ کتنا ہی مضبوط ہو، لیکن آپ کو ڈھیلے کا تو ثواب نہیں ملا نا اگر آپ نے ڈھیلا استعمال نہیں کیا. بعض دفعہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیشاب کرنے کے بعد کوئی قطرہ نہیں آتا. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ڈھیلے کا ثواب تو نہیں ملا. ڈھیلے کی سنت بھی تو ادا کرنی ہے نا، پوری کرنی ہے. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارا استنجا صحیح ہو گیا. اب جی وضو کرنے کے لیے بیٹھے. اب جناب جو ہے وضو کیا چیز ہے بھائی، عجیب چیز ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے، کیسا کرے بھائی، اور پھر فرض نماز پڑھے، تو اس دن کے وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، ہاتھوں سے ہوئے ہو، کانوں سے ہوئے ہوں، آنکھوں سے ہوئے ہو، اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو اللہ پاک معاف فرمائے. کس پر موقوف ہے بھائی؟ اچھی طرح وضو کرے. وضو کو اچھی طرح کرنا ہے بھائی. ایک جگہ آتا ہے کہ جو ہے وہ نماز، آدمی کی وہ نماز جو مسجد میں پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھی گئی ہو، بازار میں پڑھی گئی ہو، 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے، یعنی 25 درجہ دگنا ہوتی ہے. کتنے کروڑوں کا ثواب مل جاتا ہے اس کی نماز کو، 3 کروڑ پتہ نہیں کتنا. اور بات یہ ہے، اب اگلا جملہ سنیے آپ. بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچاتا ہے، یا اللہ، یہ وضو کا کمال درجہ کون سا ہے بھائی؟ سیکھو، ہم سیکھیں وضو کا کمال درجہ کون سا ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ، ہمارا وضو تو ایسے ہی بس دے مار 4:30 جلدی جلدی دھویا اور چلو بھائی، کوئی خشک رہ گئی جگہ نہیں رہ گئی، پتہ نہیں خلال کیا نہیں کیا، یہ وہ، چلو بھائی وضو ہو گیا، نماز کے لیے بھاگو. نہیں میرے محترم بھائی دوستو، وضو صحیح ہونا چاہیے. آپ بے شک وضو کو جلدی کر سکتے ہیں، لیکن وضو صحیح ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہونا چاہیے. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، وضو میں 3 چیزیں ہیں آداب میں.
جیسے آدمی اپنے ظاہری اعضاء جوارح کو پاک کر رہا ہے نا، ایسے ہی اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کرے۔ اللہ اکبر۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال لاوے کہ اللہ تو میرے دل کو اپنے غیر سے پاک فرما، میرے دل کو اپنے غیر سے، غیر اللہ سے ہمارا دل پاک ہو جائے۔ اور دوسری بات، اپنے اعضاء جوارح کو، اپنے ہاتھ پیر جسم کو گناہوں سے پاک رکھے۔ یہ ہے وضو کا آداب۔ تیسری بات یہ ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرے۔ یا اللہ، پانی کو ضائع کرنا، میں سمجھا کہ بھئی ہلکے نل سے وضو کرتے رہو، انہوں نے کہا وہ پانی کا قطرہ جو بغیر استعمال کے نیچے گر گیا وہ ضائع ہو گیا۔ یا اللہ، پانی کا وہ قطرہ یا پانی کی وہ جو پانی کی دھار ہوتی ہے، پانی کی وہ دھار میں بہت کم نل کھولتا ہوں، لیکن وہ دھار چل رہی ہے، پورا وضو کر لیا، دھار چل رہی ہے، اس میں جتنی دھار استعمال نہیں ہوئی وہ سب ضائع ہو گیا، یہ اسراف ہو گیا۔ پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے آداب میں سے اس کا آسان طریقہ بہت اچھا ہے، آدمی نل کھولے اور ہاتھ میں پانی لے اور پھر ہاتھ دھو لے نل بند کر کے، پھر نل کھولے پھر بند کرے، پھر کھولے پھر بند کرے۔ پھر یار یہ تو اتنا لمبا کام ہو جائے گا۔ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، لوٹے سے ایسے ہی وضو ہوتا تھا پہلے۔ کوئی لوٹا تو اوپر لٹکا کے چالو تھوڑی رکھتے تھے لوٹا، لوٹے سے پانی گرتا رہے، آدمی اس کا وضو کرتا رہے، تو لیتے تھے پھر رکھ دیتے۔ تو لوٹے سے کیسے وضو کرتے ہیں بولو؟ اسی طرح نلکے سے وضو کرنا چاہیے، کھولا بند کیا، کھولا بند کیا۔ اب منہ کو کیسے دھوئیں؟ منہ تو دونوں ہاتھ سے دھلتا ہے، نہیں، منہ کے لیے کھول کے ایک چلو پانی بھرا، اس کو بند کیا، پھر وہ دونوں چلو میں پانی لے کے اوپر سے ڈال دیا۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ طریقہ سے۔ ناک کیسے صاف کرنا چاہیے؟ علماء سے پوچھیں بھائی، استنشاق و استنثار کرو، سنت ہے۔ استنشاق و استنثار کیا مطلب ہے؟ اندر تک پانی پہنچاؤ اور زور سے باہر نکالو۔ ایسے آپ نے پانی منہ میں ناک میں ڈالا، پھر میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا، انہوں نے ایک سوراخ بند کیا ناک کا اور زور سے باہر نکالا پانی، بہت پانی باہر نکلا، پھر اس کو بند کر کے پھر نکالا پانی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ واہ سبحان اللہ، اتنا اچھا طریقہ لگا مجھے ناک صاف کرنے کا، بتائیے۔ اور یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے ایک مثال دے دی آپ کو، تو جو ہے وہ وضو کو، اور پھر اس وضو کو کیا کریں؟ کمال درجے تک پہنچائیں۔ اور پھر جب وہ مسجد میں صرف نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، نماز کا ثواب پاتا رہے گا، اور نماز کے بعد جب تک باوضو بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اپنے استنجے کو سیکھو، وضو کو سیکھو، اور نماز کو سیکھو، علماء کرام سے جا کے پڑھ کے دکھاؤ ان کو۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت تبلیغ میں ترتیب بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو نماز دکھاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تبلیغ میں 3 کام ہیں: خود سیکھنا، دین کو اچھی طرح سیکھنا، دین پر اچھی طرح عمل کرنا، اور دین کو دوسروں تک اچھی طرح فکر کے ساتھ، غم کے ساتھ پہنچانا۔ یہ 3 باتیں ہیں، اس سے آدمی سابقون والمقربون میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا بہت مقرب اور بڑا آدمی بن جائے گا جو 3 کام کر رہا ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سیکھنا ہے، اس کی مشق کرتے ہیں، علماء کو نماز پڑھ کے دکھائیں گے، دیکھو میرا رکوع کیسا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اچھا میرا سجدہ کیسا ہے، اچھا میں رکوع سے سجدے میں کیسے جاتا ہوں، یہ صحیح کہ غلط ہے، سجدے سے میں اٹھتا کیسے ہوں، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ قیام کیسے ہونا چاہیے، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، 5 چیزیں ہیں نماز میں، اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، یعنی آنکھیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ مجھے بھی سمجھا دے۔ آنکھوں کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر آنکھیں ہماری ادھر ادھر گئی نا تو نماز میں نقص پیدا ہو جائے گا، خلل پیدا ہو جائے گا، نمبر کٹ جائیں گے، ثواب کم ملے گا، پھر باہر بھی نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جو نماز کے اندر نگاہوں کی حفاظت کرے گا، نماز کے باہر بھی اللہ پاک اس کو نگاہوں سے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی بد نظری سے اللہ پاک اس کی حفاظت۔ یہ کمال ہے نماز کا۔ یہ بندہ وہ ہے
جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کو جما کے رکھتا ہے، رکوع میں ادھر اور سجدے میں ادھر، سجدے میں ناک کی طرف اور قیام میں سجدے کی جگہ پر جما کے رکھتا ہے. پھر نماز کے باہر جب وہ نکلتا ہے نماز سے تو باہر بھی اس کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی. آدمی یہ نہیں، ہمارے بزرگ بہت سارے فرماتے ہیں بھائی بد نظری بہت بری چیز ہے، بد نظری سے بچو، بد نظری سے بچو. بد نظری سے بچنے کا بہترین نسخہ یہ ہے بھائی نماز کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. پھر ہماری نماز جو ہے نا انشاءاللہ، اب نگاہوں کی حفاظت کر لی اس نے، اس کے بعد کس چیز کو قابو میں رکھو بھائی؟ ہاتھوں کو قابو میں رکھو. کبھی سر کو جا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یہاں خارج کر رہے ہیں، کبھی وہاں خارج کر رہے ہیں، کبھی قمیض سیدھی کر رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے قمیض کو اونچا کر رہے ہیں، شلوار کو اونچا کر رہے ہیں. یہ سب نہیں کرنا ہے بھائی، یہ سب حرکت کرنا چھوڑ دو. بالکل ہاتھ سے بالکل کسی قسم کی حرکت نہ کرو، اس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنا. قیام صحیح ہو، رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو. فرمایا کیا بدترین چور کون ہے بھائی؟ جو نماز میں سے چوری کرے. ارے بھائی نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح ہے. سارا یعنی پورے نماز میں کسی چیز کا ذکر نہیں فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، رکوع اور سجدہ. عجیب بات، اس کا مطلب رکوع اور سجدہ کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا جلدی کرتے ہیں. رکوع سجدے میں ہم لوگ جلدی کرتے ہیں. رکوع سجدے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ہمارے اللہ جزائے خیر دے حافظ ظفر صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ، مکی مسجد کے امام صاحب تھے. ان کے پاس میں گیا، میں حضرت آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میں 5-6 دفعہ رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں. تو انہیں سنتے رہے. پھر بعد میں کہنے لگا، میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے 10 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہوں تسبیح. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. اتنی دیر لگتی ہے مجھے. تو پھر کہنے لگے میں بتاؤں آپ کو، میں تو 3 ہی دفعہ پڑھتا ہوں. کیسے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر میں سمجھ گیا، میں نے اس کا اندازہ لگایا. پھر اگلی نماز میں میں نے جو ہے نا ان کی طرح پڑھنے کی کوشش کی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. مولوی صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ. دیکھا آپ نے؟ اب اس میں آدمی 10 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھنا کیسا چاہیے؟ یا اللہ، رکوع جاندار ہو، تسبیح آہستہ آہستہ پڑھے اور دھیان جما کے پڑھے. ہر رکن صحیح ہو اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کے دھیان کے ساتھ. تو یہ باتیں جو ہوں گی اس کی وجہ سے ہماری نماز جاندار بنے گی. جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. یہ جملہ تو سب کو یاد ہے، لیکن نماز جاندار ابھی ہوئی نہیں. یہ جملہ سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، لیکن نماز کو بھی تو جاندار بنانا. نماز جاندار کیسے ہوگی؟ ایماناً و احتساباً، ایمان اور معرفت کی روح صحیحہ کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا وہ جاندار ہو. اور اس کو سیکھنا ہے بھائی. سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. سب سے پہلی محنت کس چیز کی ہے؟ میں بول رہا تھا آپ سے کہ یقینوں کی تبدیلی. دوسری محنت ہے طریقوں کی تبدیلی. تیسری محنت یہ ہے کہ عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا. یا اللہ، اب یہاں آ جاتا ہے کوالٹی، معیار. اللہ پاک کو صرف تعداد نہیں پسند ہے، تعداد بھی پوری ہونی چاہیے. اللہ پاک کو جو چیز پسند ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھوں گا کون اچھے بڑھیا اعمال لے کر میرے پاس آتا ہے. وضو استنجا صحیح، وضو اچھا، نماز اچھی، قرآن کی تلاوت اچھی، ذکر دعائیں اچھی، رونا دھونا مانگنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہ سب اچھا بڑھیا. تو پھر وہ آدمی جو ہے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اللہ کا قرب اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، اور تعلق کی بھی حلاوت اللہ پاک نصیب. قابل احترام بھائیو بزرگو دوستو، عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا. نماز ہماری جاندار ہوگی تو گناہوں سے بچنا آسان، منکرات سے بچنا آسان،
ہمارے جو ہے گناہ اللہ پاک معاف فرمائیں گے، ہمارے پر رحمتیں برکتیں اللہ کی نازل ہوگی، اللہ پاک ہماری مدد نصرت فرمائیں گے۔ ایسی 2 رکعت جو اللہ کو پسند آ جائے، اس کے بعد پھر ساری دعائیں قبول۔ یا اللہ کی چاہت کو اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے۔ پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، دعا مانگتے ہیں نہیں مانگتے، اللہ مجھے ایسی نماز کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، مجھے ایسی تلاوت کی توفیق عطا فرما جس سے جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بڑا مزہ آئے گا۔ پھر جب اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ ہمیں بھی خوش کریں گے۔ ہاں، آدمی کو لذت محسوس ہوگی۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ذکر الہی کی لذت اور حب الہی کا مزہ اللہ پاک ہمیں چکھائیں گے۔ نماز میں لذت آئے گی، ذکر میں لذت آئے گی، دعا میں لذت آئے گی، دعوت میں لذت آئے گی، تعلیم کے حلقے میں لذت آئے گی۔ نیند آ رہی تعلیم کے حلقے میں سب سو رہے ہوتے ہیں، میری طرح کیوں نیند آتی ہے؟ کہ اب اس کی لذت سے ہم نا آشنا ہیں۔ تعلیم کے حلقے میں جو لذت ہے، ایسا تصور کرو کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پھر نیند آئے گی؟ اس کو نہیں آئے گی، اور مزے لے لے کے سن رہا ہے اور اس پہ غور کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا اور ساری دنیا میں اس کو پہنچاؤں گا۔ یہ ہے تعلیم۔ اس کو علم کا نور دیں گے، اس کو قرآن کا نور ملے گا، اس کو ذکر کا نور ملے گا۔ تیسری محنت کیا ہے بھائی؟ عبادات کا صحیح نیش پہ قائم ہے۔ چوتھی محنت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر کافر کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی کیسا رویہ، ہماری وجہ سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اپنے دل کی حالت کو ایسی بنا سکتے ہو تو ضرور بنا لو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو اختیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھائی ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے کہ نہیں؟ یہ بولو، ہے کہ نہیں ہے نا کھوٹ؟ ہے تو ہم کمزور ہیں بابا، اس کھوٹ کو نکال دو، صاف کر دو دل کو۔ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں، کتنا وہ غصہ کرے، کتنا کوئی ڈانٹے، کتنا کوئی ظلم کرے، کوئی بات۔ یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا ایک یہودی نے، اور پھر اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے برداشت کیا، اس کے بعد وہ یہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا حلم ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ اخلاق کو دیکھ، کوئی ظلم بھی کرے اس کو معاف کرو، کوئی اپنی عطا سے محروم کرے اس پہ احسان کرو، کوئی ہم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو۔ اولین و آخرین کے یہ بہترین اخلاق ہے۔ 4 محنت کو سیکھنا ہے اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور گھر گھر، در در، شہر شہر، ملک ملک، پھر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی دین کی محنت کے لیے کھڑا کرنا ہے، اور ہر ایک مسلمان کو داعی بنانا ہے۔ کہے گا تم مجھے نہیں جانتے، میں فلانا ہوں، اور کہے گا تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہر مسلمان داعی کیسے بن جائے؟ یہ نہیں بولا تم کچھ بھی نہیں ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے تم بڑے سے بڑے ہو، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جو داعی ہے، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو داعی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم والا، فکر والا، محنت والا، قربانی والا، مجاہدے والا۔ کتنی مشقتیں، تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر جھیلی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فاقہ، مشقتیں، پتھر کھائے، اور کتنا زخمی کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا دین کی خاطر، میرے آپ کی خاطر۔ رات رات پر جاگے، پیروں پر برہم آ گیا، روتے رہے، اتنا رونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا رونا اگر جمع کر لیا جائے تو سارے انسانوں سے زیادہ ہو، واللہ اعلم۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، 5-6 گھنٹے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ والے دن 5-6 گھنٹے تک روتے رہے، اور کیا دعا مانگتے رہے؟ اللہ مغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت۔ یہ غم، یہ درد اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ہم بھی رونے والے بن جائیں امت کے لیے،
ہم بھی پھرنے والے بن جائیں امت کے لیے، ہم بھی قربانی دینے والے بن جائیں. ہم کہتے ہیں جان تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے دین کو ہم دنیا میں زندہ کر کے چھوڑیں گے. آپ طے کرو، آپ ملکوں میں جانے کی نیت کرو، اللہ آپ کو لے جائے گا. آپ ہر شہر میں جانے کی نیت کرو، اللہ آپ کو لے جائے گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یوسف مسجد کی جماعتیں اور کراچی کی جماعتیں دنیا کے ہر ملک میں موجود ہر وقت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ساری دنیا کے ممالک ہمارے آپ کے ذمے ہیں، اور پاکستان کے ہر شہر میں ہماری جماعت ہونی چاہیے. گلی گلی جماعتیں پھر رہی ہوں، گھر گھر جماعتیں جا رہی ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہوں. اللہ پاک یہ منظر دیکھ کے اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں کو نرم فرما دیں گے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ پاک بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا. تبلیغ کا کام یہ ہے جو بے غرض ہو کر بے طلب میں جا کر دین کی طلب پیدا کرے، اس کا نام تبلیغ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. بھائی دیکھو بھائی، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ نے پیدا کیا اور سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے. ہاں یہ آنکھ ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ کی طاقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم سن رہے ہیں. اللہ نے آپ کو جوانی دی، طاقت دی، سب اللہ کی دی ہوئی ہے. بھائی اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو اور اللہ کے مطیع فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کے کام کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے دین کے محنتی بن جاؤ اور ساری دنیا میں بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر ساری دنیا میں چلے جاؤ. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے عزم کو دیکھیں گے، ہمارے حوصلوں کو دیکھیں گے، ہماری نیتوں کو دیکھیں گے. تو ہم نیت کرتے ہیں ساری دنیا میں جانے کی. بولو بھائی، آپ لوگ سوچو میں کون سے ملک میں جاؤں گا. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر ہے ان کی. تھوڑا بہت سفر کرنے کا اللہ پاک نے مجھے ان کے ساتھ موقع دیا. اتنے ملکوں میں وہ گئے، اتنے کہنے ہیں میں نے نیت کی ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں جاؤں گا. بوڑھے ہیں اور بہت مالدار نہیں ہیں، نہ مالدار ہیں، نہ صحت ہے، نہ طاقت ہے. اللہ نے ان کو کتنے ملکوں میں لے گئے. یہ محنت نہ مال کی محتاج ہے، نہ جو صلاحیت کی محتاج ہے، نہ ہمارے کسی سبب کی محتاج ہے. یہ محنت جو ہے ہماری فکر کی محتاج. فکر جذبہ نیت ہوگی، اللہ پاک ہم کو لے جائے گا. ہر آدمی یہ نیت کرے جب تک میں 10 ملکوں میں نہیں جاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. کون نیت کرتا ہے؟ صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے. اب ملک کے نام لکھیں اپنے پاس. میں جو ہے وہ نیپال بھی جاؤں گا، یہاں سے شروع کریں. اس کے بعد پھر میں برما جاؤں گا، پھر تھائی لینڈ جاؤں گا، پھر آسٹریلیا جاؤں گا، پھر ملیشیا جاؤں گا، پھر انڈونیشیا جاؤں گا. ہو گئے اس طرح 10 ملک ہیں. پھر یورپ کی طرف چلے جائیں، پھر افریقہ کی طرف آپ چلے جائیں، پھر امریکہ میں اتنے سارے ممالک ہیں وہاں چلے جائیں. برازیل بھی جاؤں گا، ارجنٹینا بھی جاؤں گا، پیراگوئے بھی جاؤں گا، چلی بھی جاؤں گا اور جناب فلاں جگہ بھی جاؤں گا. کتنے ملک ہو گئے امریکہ کے. پناما بھی جاؤں گا، ویسٹ انڈیز بھی جاؤں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو 10 ملک سب سوچیں گے. اسی طرح آپ حضرات نیت کریں. پاکستان کے جب تک میں 25 شہروں میں نہیں چلا جاؤں میں نہیں بیٹھوں گا چین سے. کیا خیال ہے؟ نیت کرتے ہیں؟ بہت آسان. اب 25 شہروں کے نام لکھ لیں آپ کا، تو آپ کا دماغ چلتا رہے. یار یہ حیدرآباد تو ہو گیا آگے میں، اب مجھے سکھر جانا ہے. تشکیل والوں کے پاس کہا بھائی میں نے سکھر کا ارادہ کیا، میں سکھر بھیج دو. اور بھائی میں نے ارادہ کیا وہ تھر پارکر کا، مجھے تھر پارکر بھیجو. مشکل علاقے میں جیکب آباد کا میں نے ارادہ کیا. گرمی میں جیکب آباد جاؤں گا، میں صرف بھی جاؤں گا گرمی میں. بھائی 52 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں. کوئی بات نہیں یار، کیا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سستا سودا ہے. اگر ہمارے 52 ڈگری ٹیمپریچر سے اللہ خوش ہوتے ہو تو سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے. بولو بھائی خامخواہ ہم گھبراتے ہیں یار گرمی میں جانا ہوگا کیا ہوگا. ارے گرمی بھی اللہ کی ہے. گرمی نفع و نقصان دیتی ہے اللہ کے ارادے سے، سردی نفع و نقصان دیتی ہے اللہ کے ارادے سے. نہ برف آدمی کو مار سکتی ہے، نہ گرمی مار سکتی ہے. اللہ کا ارادہ ہی آدمی کو مار سکتی ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا ہم بہت سرد علاقے میں چل رہے تھے، برف ہی برف اور بہت کم ٹیمپریچر تھا وہاں پہ. تو میں دیکھا چڑیا اڑ رہی ہے. سر پکڑ لیا، اتنی سی چڑیا یہ برف میں اڑ رہی ہے، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، اور نیچے دانا چگ رہی ہے. برف میں دانا چگ رہی ہے. میں نے کہا کیا خدا کی شان ہے یار. کہتے ہیں کوئی چڑیا وڑیا مرتی نہیں ہے برف میں. اس کا خون اتنی تیزی سے گردش کرتا ہے جس سے اس کو جسم گرم رہتا ہے. پھڑپڑاتی ہوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. خدا کی شان ہے.
اب مچھلیاں جو ہے سردی ٹھنڈے پانی میں ہوتی نہیں ہوتی بولو، مچھلیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. سارے مخلوقات اللہ پاک کے سب کے اندر اللہ پاک نے مختلف صفات اور استعدادیں رکھی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں آپ کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے گرم سے گرم، ٹھنڈے سے ٹھنڈے ملک میں جہاں سب سے زیادہ مشکل ہے وہاں پر جانے کی نیت کرتے ہیں نہیں. کون لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. سارے شہروں میں جانے کی نیت کرو، سارے دیہاتوں میں. یار دیہات میں نہیں جانا یار، بہت مشقت ہوتی. بھائی مشقت جبل جوہد کے پرلی طرف خدا ہے، جس کا جی چاہے مل لے. جبل جوہد دیکھا ہے تم نے؟ آپ نے دیکھا جبل جوہد؟ آپ نے دیکھا جبل جوہد؟ جبل جوہد کہتے ہیں مشقت کے پہاڑ کو. اس کا وہ کوئی جبل نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے. یعنی اس نے مشقت اختیار کر لی.